کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال دو، کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بیج ڈال دو۔ کہا کہ کھیت تیار ہے، سہاگا لگا ہوا ہے، زمین وتر میں ہے، پانی وافر ہے، مٹی اچھی ہے، موسم خوبصورت ہے، انہیں جا کے میرا سلام دینا، انہیں کہنا کہ بس بیج ڈال لو اور یہ بیج تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی بیج نہ ڈالے، اقبال نے کہا تھا نا، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو کہا کہ یہ 5 بیج تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں اور یہ بیج ہمیں ہمارے حضور نے دیے ہیں۔ کہا بیج تمہیں دیے ہیں، کھیتی فرشتوں نے تیار کر دی ہے، باغ اچھا ہے اور یہ پکی بات ہے تم بیج ڈالو گے تو فصل اگے گی۔ اور وہاں ہوائیں چل رہی ہیں کستوری کی مہک سے، مشک بار ہوائیں، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بیج لگاتے ہو یا بیج نہیں لگاتے ہو۔ تو کہا کہ یہ حضرت ابراہیم نے پیغام بھیجا ہے آپ سب کے لیے، حضور کی وساطت سے یہ پیغام آیا ہے کہ جنت کی مٹی تیار ہے اور سہاگا لگا ہوا ہے، پانی بالکل تیار ہے اور کھیت بھی ہموار ہے، بس آپ نے جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا ہے بیج کا۔ اور یہ بیج 5 ہیں، اگر تم ڈال لو گے تو فصل اگ جائے گی، موج کرو گے، کبھی دعائیں دو گے کہ کسی نے کوئی نسخہ بتایا تھا۔ تو یہ 5 بیج کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 بیج بونے کے لیے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم گھر بار چھوڑ کے اس لیے آئے نا، گھر والے پوچھتے ہو کدھر جا رہے ہو، ہم کھیتی باڑی کرنے جا رہے ہیں، ہم کچھ بیج لگا کے آئیں گے انشاءاللہ، پھر جب وہ اگیں گے، بڑے ہوں گے تو جنت میں آپ کو بھی اس کی چھاؤں میں بٹھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہوگا جاؤ تم بھی کھیتی باڑی کرو، تو پیچھے سے ہم بھی فارغ نہیں ہیں، ہم بھی انشاءاللہ بیج گاڑیں گے۔ تو پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ لاکھوں لوگ حضور کی چوکھٹ پہ، لیکن ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے اس طرح ساری رحمتیں میرے پہ اتر رہی ہیں، میرے پہ برس رہی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا اور قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں، ذرا شعر کا حسن دیکھیے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے بس میری ہی داستان۔ ہر بندے کو یہی محسوس ہوتا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے میری ہی داستان۔ تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ میری ہی وہ سن رہے ہیں۔ اور زہری صاحب کا انداز بڑا سادہ ہے، پنجابی لہجہ ہے کہ آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دائے لکھاں دیاں بولی، ایک پیا سن دائے، کوئی اردو میں بول رہا ہے، کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی پنجابی میں بول رہا ہے، کوئی عربی میں بول رہا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے شش جہت روشن سے تابے روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ حضور یہ ترک بھی آپ کے غلام، یہ تاجک بھی آپ کے غلام، یہ عرب بھی آپ کے غلام، یہ سارے نوکر آپ کے۔ گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ مجھے اپنے والد گرامی یاد آ گئے، وہ روزانہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے ہوئے ان کی جو کیفیت ہوتی تھی ہمیں ترس آتا تھا ان کے اوپر۔ ہم بالکل جب چھوٹے تو ہم خود رونے لگ جاتے تھے ان کو دیکھ کے۔ تو وہ روزانہ پڑھتے تھے، ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا رسول اللہ تراہم، اے محبوب دو عالم، تمام جہان کی جان آپ کے فراق میں نکل رہی ہے، تراہم یا رسول اللہ تراہم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ حضور رحم کیجئے، نہ آخر رحمت للعالمین، ز محروماں چرا فارغ نشینی۔ حضور آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں، تو جب ہیں تو حضور ہمارے پہ کرم کیجئے۔ بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی۔ حضور وہ یمنی چادر جو آپ اوڑے ہوئے ہیں ذرا اس کو ہٹائیے نا رخ سے، آپ کا مبارک چہرہ زندگی کی صبح ہے۔ ادیم طائف نالین پاکن، شراکز رشتہ جاں ہا ماکن۔ حضور طائف کے چمڑے کی بنے ہوئے مبارک نالین آپ زیب تن کیجئے، شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن، اور اس مبارک نالین کے اندر تسمے میرے چمڑے کے نہیں میری جان کے ڈالیے۔ چے باشد گر کنی سوئم نگاہے، پیا پہ گر نہ باشد گاہے گاہے، نگاہے یا رسول اللہ نگاہے،
صد ہزاراں جبریل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ اکبر. یہ معمول تھا ان کا، یہ وظیفہ کہہ لیجئے. تو اقبال بھی کہتے ہیں گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات. حضور ایک نظر کر دیجئے، ایک نگاہ کر دیجئے. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں حضور کی نگاہیں نصیب فرمائے.